آپ لوگوں کو ایک واقعہ سناؤں، حیران کن ہے۔ ایک صحابی نے گھوڑا خریدا، اور فرض کرو انہوں نے گھوڑا خریدا 3000 ریال میں۔ مثال دے رہا ہوں، یہ فگر جو ہیں یہ ایکچوئل نہیں ہے، میں ایک جنرل فگر بتا رہا ہوں سمجھنے کی خاطر، بات سمجھانا مقصد ہے۔ انہوں نے 3000 ریال میں ایک گھوڑا خریدا، لے کے گھر آئے، بھائیوں نے دیکھا، سب نے کہا یار نسل اچھی لگتی ہے، گھوڑا صحت مند ہے، تمہیں بڑی اچھی ڈیل مل گئی ہے۔ ویسے سچ بتاؤں نا تو گھوڑا تو لگتا ہے 4000 ریال کا، اور تمہیں 3000 میں مل گیا تو اچھا سودا مل گیا بھائی، مبارک ہو۔ اب اس نے سن لیا کہ پرائس 4000 تھی اور دینے والے نے مجھے سستا بیچ دیا۔ ہم ہوتے تو شکر ادا کرتے کہ اچھی ڈیل ہو گئی۔ وہ اگلے دن اٹھے اور 1000 ریال اور جیب میں ڈالا اور گھوڑے کے مالک کے پاس گئے۔ بھئی کل میں نے آپ سے گھوڑا خریدا تھا، آپ کو اپنی چیز کی ورث کا پتہ نہیں تھا، وہ 4000 کا گھوڑا تھا، آپ نے مجھے 3000 میں دیا، میں آپ کا نقصان نہیں کرنا چاہتا، 1000 ریال آپ مجھ سے اور لے لیں۔ آپ نے دنیا میں کبھی ایسے کوئی ڈیل ہوتے دیکھی کہ کسٹمر کہہ رہا ہے کہ جی 1000 دینار آپ اور لے لیں، مجھے سستا نہ دیں؟ خیر اس نے لے لیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد علاقے میں گھوڑ دوڑ کا مقابلہ ہوا، سباق الخیل۔ صحابہ کرام کے درمیان یہ مقابلے ہوتے رہتے تھے، الٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ تو صحابہ کرام اس قسم کی ایکسرسائز کرتے رہا کرتے تھے۔ اب جب گھوڑ دوڑ ہوئی تو اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ گھوڑا سب میں سے ٹاپ کر گیا، فرسٹ آ گیا۔ اب جب ونر بن گیا تو ہر بندے نے اس کو بڑے حیران ہو کے دیکھا۔ لوگ آئے اور مبارکباد دی اور کہا کہ یار تم نے گھوڑا کہاں سے لیا؟ اس نے کہا جی مجھے تو یہ 4000 دینار میں ملا۔ ان کا اچھا، یہ تو بڑی اچھی نسل کا ہے، بڑا تیز بھاگتا ہے، بڑا فٹ گھوڑا ہے۔ اٹس اے اسٹیل، تمہیں تو بس سستا مل گیا۔ سچی بات بتاؤں کہ یہ گھوڑا تو 6000 ریال میں بھی سستا ہے۔ اب انہوں نے اس کے کمنٹ سن لیے اور اگلے دن 2000 ریال اور جیب میں ڈال کے مالک کے پاس گئے۔ بھئی آپ کو اپنی چیز کی ورث کا پتہ نہیں تھا، آپ نے 3000 میں بیچی، پھر میرے بھائیوں نے اس کی قیمت 4000 لگائی، لیکن مقابلے سے پتہ چلا، کنفرمیٹری ٹیسٹ یہ تھا کہ گھوڑا بہت اچھا تھا، اس نے ون کیا، اور تھرڈ پارٹی نے کہا کہ یہ تو 6000 دینار میں بھی سستا ہے، تو پلیز آپ 2000 دینار اور لے لیجئے۔ اب بیچنے والا کہہ رہا ہے کہ نہیں میں پہلے ہی 4000 لے چکا 3 کی جگہ، میرے لیے انف ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں میں آپ کا نقصان نہیں کرنا چاہتا، 2000 اور دینار دیے اور 3000 کا گھوڑا انہوں نے 6000 میں خریدا۔ جہاں یہ معاشرہ ہو سوچئے وہاں پر ہر بندہ دوسرے کا کتنا خیر خواہ ہوگا، وہ اس کا نقصان کسی صورت میں کرنا ہی نہیں چاہتا، اس کا بھلا چاہتا ہے، اس کی اچھائی چاہتا ہے۔ اور یہی عام معاشرہ تھا اس وقت کا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک شخص نے زمین بیچی اور دوسرے نے زمین خریدی۔ اب جس نے زمین خریدی اس نے کہا کہ میں یہاں پہ سبزیاں کاشت کرتا ہوں، تو عام طور پہ لوگ 1-2 فٹ گہرا ہل چلاتے ہیں، مگر کیا ہوتا ہے کہ وہ 1-2 فٹ ہل چلنے سے جو 1-2 فٹ کے نیچے کی زمین ہے نا وہ سخت ہو جاتی ہے، اور پھر جو نیوٹریشن ہے وہ نیچے سے اوپر نہیں جاتی اور پانی اوپر نیچے لیچ نہیں کرتا، ایک ہارڈ جو ہے نا وہ لیئر بن جاتی ہے جو نقصان دیتی ہے۔ تو پھر اس کے لیے کبھی کبھی گہرا ہل چلانا پڑتا ہے تاکہ اس لیئر کو بھی جو سخت ہو رہی ہے اس کو توڑ دیا جائے اور زمین نیچے سے لے کے اوپر تک نرم ہو جائے۔ اب جب اس صحابی نے وہ خریدا تو اس نے سوچا میں گہرا ہل چلاتا ہوں۔ انہوں نے 2 فٹ گہرے ہل کی جگہ وہ جو 4 فٹ گہرا ہل تھا نا، گہرا ہل جسے کہتے ہیں، وہ چلایا۔ اب جب ہل چلایا تو زمین کے اندر سے ایک بکسا نکلا جس کے اندر سونا چاندی بھرا ہوا تھا۔ اس زمانے میں بینک تو ہوتے نہیں تھے، تو لوگ اپنا خزانہ
اس طرح زمین کے اندر دفن کر دیا کرتے تھے کہ ایمرجنسی کے وقت ہم اس کو نکالیں گے، یہ محفوظ رہے۔ اب جب انہیں وہ خزانہ ملا تو انہوں نے بیٹھ کے سوچا، بھائی میں نے تو مالک سے زمین خریدی تھی، یہ خزانہ تو نہیں خریدا تھا، یہ تو بہت زیادہ قیمتی ہے، یہ میرا حق نہیں، یہ اس مالک کا ہے جس نے زمین بیچی، مجھے اس کو ریٹرن کرنا چاہیے۔ آپ سوچیں ہم اگر اس وقت میں ہوتے تو ہم کسی کو خبر ہی نہ لگنے دیتے کہ کچھ ہوا یا نہیں، اور آرام سے اس سونے چاندی کو خود استعمال کرتے ہیں۔ وہ اگلے دن اس سونے چاندی کے بکسے کو لے کے مالک کے پاس گئے، میں نے آپ سے زمین خریدی تھی، ہل چلایا اور اس میں سے یہ خزانہ نکلا، یہ میرا نہیں، یہ آپ کا ہے، آپ پلیز مجھ سے لے لیجئے۔ ان کا واہ بھائی واہ، جب میں نے زمین بیچ دی تو اب زمین سے جو نفع نکلے گا وہ میرا نہیں ہوگا، وہ آپ کا ہوگا، تو میرا تو تعلق ختم ہو گیا، میں نے پیمنٹ لے لی، دیٹس اٹ۔ اب اگر نکلا ہے خزانہ تو یہ آپ کا ہے، آپ کی قسمت۔ وہ کہے میرا حق نہیں آپ کا ہے، اور دوسرا کہے میرا حق نہیں آپ کا ہے، اب ایک دوسرے کے درمیان اختلاف ہوا تو یہ مقدمہ عدالت میں آیا۔ آپ غور کریں، آج ہماری عدالتوں میں عداوتیں بھری پڑی ہیں، ایک بندہ کہتا ہے میرا حق ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں میرا حق ہے، ایک کہتا ہے میں اپنے حق کی خاطر آخری دم تک کوشش کرتا رہوں گا، دوسرا کہتا ہے میں اپنے حق کی خاطر خون کا آخری قطرہ بہا دوں گا۔ اپنا حق ہر بندہ کہہ رہا ہوتا ہے۔ یہ عجیب مقدمہ تھا، ایک بندہ کہتا ہے جی میرا نہیں یہ اس کا حق ہے، وہ کہتا ہے نہیں جناب میرا نہیں یہ اس کا حق ہے۔ اب قاضی فیصلہ کیا کرے؟ عجیب مقدمہ تھا، مگر اللہ نے اس وقت کے قاضیوں کو بھی بڑی سمجھ دی تھی۔ انہوں نے دونوں سے بات چیت سنی اور کچھ ان کے گھر کے حالات معلوم کیے تو انہیں پتہ چلا کہ ایک کے گھر میں بیٹا جوان ہے اور دوسرے کے گھر میں بیٹی جوان ہے۔ تو قاضی نے کہا کہ بھئی میں اس میں ججمنٹ تو نہیں دے سکتا، چونکہ یہ کہتا ہے اس کا حق ہے، وہ کہتا ہے اس کا حق ہے۔ ہاں میں مشورہ دے سکتا ہوں، میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ دونوں اپنے بیٹے اور بیٹی کا نکاح کر دیں اور اس نکاح کے مہر کے طور پہ اس خزانے کو دے دیا جائے تاکہ دونوں کو اس کا بینیفٹ مل جائے۔ ایک وقت تھا کہ ہماری عدالتوں میں ایسے مقدمے آیا کرتے تھے، ہم ایک دوسرے کے اتنے خیر خواہ ہوتے تھے، اور یہی معاملہ تھا سب کا، صرف ایک شعبہ زندگی میں نہیں، دوسرے شعبوں میں بھی یہی حال تھا۔